السلام علیکم دوستوں، سید مظہر اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہے۔ دوستوں، اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ اب اس دنیا سے جانے والا ہے تو وہ غیر معمولی حد تک سچ بولنے لگتا ہے، اپنے گزرے ہوئے وقت پر نظر ڈال کر نتائج نکالنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اپنی تمام عمر کے المیے خوشیاں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ موت کی وادی کے سفر پر روانگی سے چند لمحے، چند دن پہلے انسان مکمل طور پر تنہا ہو جاتا ہے۔ خوفناک اکیلے پن کے احساس میں مبتلا شخص لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی عزیز اور نہ کوئی ہمدرد۔ دوستو، برونی ویئر ایک آسٹریلین نرس تھی، مگر اس کا عام نرسوں جیسا کام نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے کلینک میں کام کرتی تھی جہاں ایسے مریض لائے جاتے تھے جو زندگی کی بازی ہار رہے ہوتے تھے، جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا تھا۔ ان کی سانسیں چند ہفتوں کی مہمان ہوتی تھیں۔ مریضوں میں ہر عمر اور ہر مرض کے لوگ ہوتے تھے۔ ان میں صرف ایک چیز یکساں ہوتی تھی کہ وہ صرف چند دنوں یا ہفتوں کے مہمان ہوتے تھے۔ کلینک میں موجود دوسرے ڈاکٹروں اور دیگر نرسوں نے ان چند دنوں کی اہمیت کو محسوس کبھی نہیں کیا، مگر برونی ایک حساس ذہن کی مالک تھے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ زندگی سے اگلے سفر پر جانے والے تمام لوگوں کی باتیں سنے گی، ان سے باتیں کرے گی، ان سے مکالمہ کرے گی، ان سے ان کے بیتے ہوئے وقت کی خوشیاں، غم، دکھ، تکلیف اور مسائل سب کچھ غور سے سن کر محفوظ کر لے گی۔ چنانچہ بیرونی نے اپنے مریضوں کے آخری وقت کو کمپیوٹر کے ایک بلاگ کی شکل میں مرتب کرنا شروع کر دیا۔ اس بلاگ کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہو گئی۔ لاکھوں کے تعداد میں لوگوں نے پوری دنیا میں ان کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ برونی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اس کے اور مریضوں کے تاثرات کو اتنی پذیرائی ملے گی۔ اس نے ایک اور بڑا کام کر ڈالا، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھ دیا، اور اس کتاب کا نام The Top 5 Regrets of Dying یعنی مرنے کے 5 بڑے پچھتاوے تھا۔ برونی کی تصنیف شدہ کتاب مقبولیت کی بلند ترین سطح کو چھونے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تمام دم توڑتے لوگوں کے تاثرات بالکل یکساں تھے، وہ ایک جیسی ذہنی پلسرات سے گزر رہے تھے۔ یہ 5 پچھتاوے کیا تھے؟ دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بات سب نے کہی، ہر ایک کی زبان پر تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زندگی کو اپنی طرح سے جیتا، پوری زندگی کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے توقعات کے حساب سے بسر کرتا رہا۔ برونی کو اندازہ ہوا کہ ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں، مگر وہ تمام خواب ادھورے صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی ڈور ارد گرد کے توقعات، حادثات اور لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ وہ زندگی میں خود فیصلہ کر ہی نہیں پاتا۔ یہ تمام لوگوں کا پہلا اور یکساں پچھتاوا تھا۔ دوسری بات جو خصوصاً مرد حضرات نے زیادہ کہی، کیونکہ اکثر حالات میں گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، یہ کہ انہوں نے اپنے کام یا کاروبار پر اتنی توجہ دی کہ اپنے بچوں کے بچپن کو نہ دیکھ پائے، وقت کی قلت کے باعث اپنے خاندان کو اچھی طرح جان نہیں پائے، کام اور روزگار کے غم نے ان سے تمام وقت چھین لیا جس میں دراصل انہیں کافی ٹائم اپنے بچوں اور فیملی کو دینا چاہیے تھا۔ ساری محنت جن لوگوں کے لیے کر رہے تھے، کام کی زیادتی نے دراصل ان سے دور کر دیا تھا انہیں۔ کام ان کے لیے پھانسی کا پھندا بن گیا تھا، جس نے ان کی زندگی میں کامیابی ضرور دی، مگر ان کو اپنے نزدیک ترین رشتوں کے لیے اجنبی بنا دیا۔ برونی نے اپنے اکثر مریضوں کو یہ کہتے سنا کہ انہیں اپنی زندگی میں اتنا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ رشتوں کو دنیا میں اکیلے رہ جائیں۔
یہ دوسرا احساس زیاں تھا، یہ دوسرا پچھتاوا تھا۔ تیسری بات بھی انتہائی اہم تھی۔ اکثر لوگوں نے خود سے گلہ کیا کہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی اصل خیالات اور جذبات سے دوسروں کو آگاہ کر پاتے۔ بیشتر لوگ صرف اس لیے اپنی اصل جذبات کا اظہار نہ کر پائے کہ دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے یا دوسروں کا خیال رکھنا چاہتے تھے، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک عامیانہ عام سی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی تمام صلاحیتیں ان کے اندر قید ہو کر رہ گئیں۔ کئی افراد کے مزاج میں اس وجہ سے اتنی تلخی آ گئی کہ تمام عمر کوڑتے جلتے رہے۔ انہیں ہونے والے نقصان کا علم اس وقت ہوا جب بیمار پڑ گئے اور کسی قابل نہ رہے۔ چوتھا غم بھی بڑا فکر انگیز ہے، بہت امپورٹنٹ ہے دوستو۔ اکثر لوگ اس افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ اپنے پرانے دوستوں سے رابطے میں نہ رہ پائے۔ نوکری، کام، روزگار یا کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کے بہترین دوست ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کو اس ضیاع یا اس نقصان کا احساس تک نہ ہوا۔ اپنے اچھے دوستوں کو وقت نہ دے پائے جن سے ایک بے لوث جذبے کی آبیاری ہو پاتی۔ کشمکش زندگی نے انہیں اپنے قریب ترین دوستوں سے بھی اتنا دور کر دیا کہ سب عملی طور پر اجنبی سے بن گئے۔ سال ہا سال کے بعد ملاقات، اور وہ بھی ادھوری سی۔ برونی نے محسوس کیا کہ سب لوگوں کی خواہش تھی کہ آخری وقت میں ان کے بہترین دوست ان کے ساتھ ہوتے۔ عجیب حقیقت یہ تھی کہ کسی کے ساتھ بھی سانس ختم ہوتے وقت اس کے دوست موجود نہیں تھے۔ اکثر مریض برونی کو اپنے پرانے دوستوں کے نام بتاتے تھے، ان کے تمام خوشگوار اور غمگین لمحوں کو دہراتے تھے جو وقت کی گرد میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ اپنے دوستوں کے مذاق، عادات اور ان کی شرارتوں کا ذکر کرتے تھے۔ برونی تمام مریضوں کو جھوٹا دلاسا دیتی رہتی تھی کہ وہ فکر نہ کریں، ان کے دوست ان کے پاس آتے ہی ہوں گے، مگر حقیقت میں کسی کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے وقت تو نہیں تھا، زندگی میں بھی اور آخری سانسوں میں بھی۔ دوستو، پانچواں اور آخری بات بہت متاثر کن ہے۔ تمام مریض یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذاتی طور پر خوش رکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ اکثریت نے دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی جان لیا، اپنی خوشی کو جاننے اور پہچاننے کا عمل شروع ہی نہیں کیا۔ اکثر لوگوں نے اپنی خوشی کو قربان کر ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی سے مسرت کا خوبصورت پرندہ غائب ہو گیا۔ وہ لوگوں کو ظاہری طور پر متاثر کرتے رہے کہ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے نئے تجربے کرنے چھوڑ دیے۔ وہ یکسانیت کا شکار ہو گئے، تبدیلی سے اتنے گھبرا گئے کہ پوری زندگی ایک غلط تاثر دیا کہ بہت اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اندر ہنسی اور قہقہوں کو قید کر دیا۔ تمام خوبصورت اور بھرپور جذبے پابند سلاسل ہی رہے، قید میں ہی رہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر سنجیدگی اور غیر جذباتیت کا ایسا خول چڑھا لیا کہ ہنسنا ہی بھول گئے۔ اپنے قہقہوں کی بھرپور آواز سنی ہی نہیں، اپنے اندر گھٹ گھٹ کر جیتے رہے مگر اپنی خوشی کی پرواہ نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عجیب سی زندگی گزار کر موت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ برونی کی تمام باتیں میرے ذہن پر نقش ہو چکی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ تمام لوگ انتہائی ذہین ہیں۔ آپ سب کی زندگی میں یہ 5 غم بالکل نہیں ہیں۔ آپ ہر طرح سے ایک مکمل اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے، اپنے بچوں اور خاندان کو وقت دیتے ہوں گے، اپنے جذبات کو اپنے اندر ابلنے نہیں دیتے ہوں گے، پرانے دوستوں کے ساتھ خوب کہے لگاتے ہوں گے، اپنی ذات کی خوشی کو بھرپور اہمیت دیتے ہوں گے۔ مگر مجھے ایسا لگتا ہے، معذرت کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم تمام لوگ ان 5 المیوں میں سے کسی نہ کسی کے شکار ضرور ہیں۔ بات صرف اور صرف ادراک اور سچ ماننے کی ہے۔ اس کے باوجود میری دعا ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں 5 تو درکنار ایک بھی پچھتاوا نہ ہو۔ مگر دوستوں، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ میرے دوستوں۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.